السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ مسلمانوں پلٹاؤ دین اسلام کی طرف، قیامت قریب ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سراسر دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم صبح سے شام تک دنیا کمانے میں لگے ہیں اور شام سے صبح تک دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہم بھول گئے ہیں کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ یہ آیت صرف ماضی کی خبر نہیں ہے، یہ آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور وقت اس میں بہت تھوڑا رہ گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اقترب للناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، بے شک لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا لیکن وہ پھر بھی اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ آج تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے نا کہ ہم نے دین کے احکامات کو پس پشت ڈال دیے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ چکی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، رشوت اور جھوٹ کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ وہی علامات ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ زمین پر عام ہو جائیں گی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ واللہ جب میں اس حدیث کو بیان کرتی ہوں نا تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ مسلمانوں دین اسلام کی طرف پلٹ آؤ، قیامت بہت قریب ہے۔ لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، یہ صرف ڈرانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ سنبھلنے کی دعوت بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم پلٹ آئے نا دین کی طرف تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر کسی نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے ہم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے ہوں، پلٹنے کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کل کا پتہ نہیں اور آج ہمارے پاس وقت ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آج ہی ہماری آنکھ بند کر دی جائے، بند ہو جائے، تو کیا ہم اس حال میں اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہوں؟ کیا اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں کہ دل ایمان سے بھرا ہو، زبان توبہ سے تر ہو، عمل نیکی سے روشن ہو؟ تو آج اے مسلمانوں، آج فیصلہ کریں کہ ہم دنیا کے پیچھے نہیں، دین کے پیچھے بھاگیں گے۔ جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں دین اسلام کا علم بھی حاصل کریں گے اور دین کے خادم بنیں گے، اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے اور نان مسلمز کنٹری میں بھی دین اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ ہم دنیا بھی کمائیں گے مگر دین اسلام کے مطابق اور شریعت کی حدود میں رہ کر۔ ہم گھر بھی سنبھالیں گے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ ہم زندگی بھی گزاریں گے مگر آخرت کو سامنے رکھ کر۔ بس یہی تمہید کا سبق ہے، ابھی پلٹ آؤ ورنہ کل شاید دیر ہو جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا وساعتی کہتین، رواہ البخاری رواہ المسلم، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی قیامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا کہ دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں جن میں سے بہت سی آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر بے حیائی کا عام ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بے حیائی ظاہر نہ ہو۔
لوگ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ معاشرے میں نظر دوڑائیے اور معاشرے کا یہ حال دیکھیے کہ آج یہ حال ہے کہ گناہ کی تشہیر سوشل میڈیا پر فخر کے ساتھ کی جاتی ہے اور حیا کرنے والوں کو پسماندہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر امانت کا ضائع ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ رواہ البخاری۔ آج دیکھ لیں ہر جگہ نااہل لوگوں کی قیادت میں ہے۔ تیسرے نمبر پر علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ رواہ البخاری۔ دیکھ لیں معاشرے میں کہ دینی علم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اپنی خواہش کو شریعت پر ترجیح دے رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر قتل و غارت کا بڑھ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قریب آ جائے گی جب قتل و غارت میں کثرت سے ہوگا۔ رواہ البخاری، رواہ المسلم۔ میرے عزیزوں سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ منظر بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا جب قتل و غارت اتنا عام ہو جائے گا کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا۔ کیا آج یہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ دنیا کے کونے کونے میں خون بہایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں مائیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے شہید ہو رہی ہیں۔ ملک شام میں مساجد ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں اور کہیں سیاسی دشمنی، کہیں ذاتی عناد، کہیں مسئلے کی تعصب میں جانیں لی جا رہی ہیں۔ سب سے دردناک بات تو یہ ہے کہ اکثر مارنے والے بھی یہ نہیں جانتے کہ وہ کس جرم کی سزا دے رہے ہیں اور پھر مرنے والے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا قصور کیا ہے۔ یہی تو حرج ہے۔ اندھا دھند قتل عام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے طور پر ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ زمانہ ہمیں غافل ہونے کے لیے نہیں بلکہ جاگنے کے لیے ملا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب زمین پر خون بہانا معمول بن جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت ہم سے بہت قریب آ چکی ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کے ساتھ واپس لوٹنا ہوگا۔ 5ویں نمبر پر اور آخری نمبر، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح اور دن گھڑی کی طرح گزرے گا۔ رواہ ترمذی۔ آج دیکھ لیں وقت ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ توجہ، یہ نشانیاں ہمیں صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ جگانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم کب جاگیں گے؟ کیا اس وقت جاگیں گے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یا اس سے پہلے جب توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک جان اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ رواہ ترمذی۔ تو آؤ ابھی اسی لمحے اور دل سے نیت کر لیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کو زندگی کا دستور عین بنائیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں نہ کوئی ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی چیز ہمیشہ کی ہے۔ ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے گزرتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں مگر اپنے لیے سبق نہیں لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے اور شاید وہ آج سے زیادہ دور نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اور یہ وہ گھنٹیاں جو ہمیں جگانے کے لیے بج رہی ہیں، لیکن اگر ہم اب بھی نہ جاگیں تو شاید اگلی آواز اسرافیل کے سور کی ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی توبہ کی گھڑی موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم دل سے کہہ دیں کہ اے اللہ ہم تیری طرف پلٹ آئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، تو یقین جانیے اللہ فوراً ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیں گے۔ تو آؤ آج ہم سب مل کر اپنے دل میں یہ عزم پیدا کریں کہ ہم اپنی نمازیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، ہم قرآن کو روزانہ کھولیں گے،
پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ہم حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، ہم دوسروں کا حق ادا کریں گے، ظلم اور ناانصافی سے دور رہیں گے، اور ہم ہر حال میں ایمان پر موت کی دعا مانگیں گے۔ اللہم احیینی اذ کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذ کانت الوفاۃ خیرا لی۔ ھذا مقال عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔